کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے فیضان اسلام اور تمام ناظرین کو اس سلسلے میں ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم معاشرت کے ایک بڑے ہی اہم پہلو پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں ہم اسلام کی بہت ہی پیارے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو حقوق کی بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم چند ایپیسوڈ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں۔ جہاں ہمیں اور بہت ساری برکات عطا کی گئی، وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا بہت سی برکتوں کا موجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحمت فرماتا ہے اس شخص پر جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اور کیسے کیسے انعامات ہیں، کیسے کیسے فضائل ہیں، کیسی برکتیں ہیں جنہیں سنتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کتنی پیاری برکت ہے، کتنی پیاری فضیلت کی بات ہے، اور کتنی بڑی ایک خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہے۔ آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل روزانہ درود پاک کی کثرت کریں گے تو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے مفتی صاحب کی جانب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کئی سلسلوں سے غالباً 3 یا 4 ایپیسوڈز ہمارے ہو چکے، مہمان نوازی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور واقعی ایک بہت طویل اور بڑا جامع ٹاپک ہے۔ میزبان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، مہمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور مختلف حقوق اور مختلف چیزوں پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، سوالات کو بھی شامل کیا۔ تو جب ہم معاشرت کے ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور مہمان نوازی کے حوالے سے، دعوت وغیرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے شادی کی تقریبات۔ اس کے حوالے سے دین اسلام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، بالخصوص ان تقاریب کے دوران دوسروں کے ہم پر کیا کیا حقوق ہوتے ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جو ہے یہ شادی کی تقریبات کے حوالے سے ہے۔ جی، شادی کا موضوع ویسے تو بڑا وسیع ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، شادی سے پہلے کی بھی، شادی کے بعد کی بھی۔ ان میں میاں بیوی کے باہمی تعلقات، اور اس میں جو شرعی حدود ہیں، پھر گھروں کے اندر جو رہنا، اور اس کے بعد جو گھروں کے معاملات ہیں۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ بطور خاص خود شادی کی تقریبات میں احکام شرع کیا ہیں۔ جی، اچھا، اس کے اندر بھی شادی کی تقریبات میں جو خلاف شرع چیزیں ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اختصار کے ساتھ میں ان کو عرض کروں گا۔ جی، لیکن بطور خاص جو فوکس ہے وہ ہے کہ شادی کی تقریبات میں دوسروں کا خیال کرنے کے حوالے سے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو شادی کی تقریبات ہیں، 2 چیزیں اس کے اندر بڑی کامن سی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شادی کی تقریبات منبع گناہ اور مجمع آثام جو ہے وہ بن چکی ہیں، یعنی گناہ جتنے شادی کی تقریب میں ہوتے ہیں، شاید اکٹھے اتنی تعداد میں اتنے بڑے بڑے گناہ یہ شاید ہی کسی اور موقع پر ہوتے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر شادی کے نام پر
جو حقوق العباد کی تباہی و بربادی ہوتی ہے اور جو لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور جو لوگوں کو ایذا پہنچائی جاتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھی شاید ہی کسی دوسرے موقع پر ہو۔ دونوں چیزیں ہی نہایت قابل توجہ ہیں۔ بحیثیت مسلمان کلمہ گو کے بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے۔ پہلی بات یہ کہ شادی کی تقریبات میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کی پوری ایک لسٹ ہے۔ سرسری طور پر میں نے تھوڑا سا غور کیا تو یہ تقریباً 7-8 گناہ جو ہے یہ بڑے واضح طور پہ سامنے آتے ہیں، اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو شاید بہت سارے نظر آ جائیں۔ جیسے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ خلاف شرع لباس۔ خلاف شرع لباس جو ہے یہ اس قدر کثرت کے ساتھ شادیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بے پردگی ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر قیامت کی نشانیوں میں، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں اور وعید کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا پھر بھی بے لباس ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس ہوں گی۔ یعنی یا تو اتنا مختصر لباس کہ وہ اعضاء کے جن کا چھپانا فرض ہے، یعنی جیسے بازو ہے، دیگر اعضاء ہیں جن کا چھپانا فرض ہے وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی ہاف آستین کے لباس جو ہے وہ عورتوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ غیر محرموں کے سامنے ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لباس جو ہے وہ ایسا چست یا ایسا باریک ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بے ستری اور بے پردگی ہوتی ہے۔ ایسا لباس پہننا بھی غیروں کے سامنے حرام ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے اوپر وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جو جہنمی ہیں، میری امت کے 2 گروہ ہیں جو جہنمی ہیں۔ ان میں ایک تو ظالم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور دوسرا ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں، یعنی بے پردگی کا لباس پہننے والی عورتیں۔ فرمایا کہ میری امت کا یہ گروہ جہنمی ہے۔ اور اس کے لیے مزید اس کے حدیث مبارک کے اندر آگے فرمایا گیا کہ ان عورتوں کو اور وہ جو ظالم ہیں انہیں جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو پہلا گناہ اور بڑا شدید گناہ جو شادیوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے لباس کے اعتبار سے بے پردگی۔ دوسرا گناہ ہے وہ بھی بڑا واضح سا ہے، وہ ہے بد نگاہی۔ کیونکہ شادیوں کے اندر جتنی بد نگاہی ہوتی ہے، ایک تو اس کے مواقع جتنے فراہم کیے جاتے ہیں، اور دوسرا پھر ایسے موقع پر جو بد نیت اور بد نگاہی والے اور بد دماغوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ جبکہ ہمارے دین کا حکم، اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مردوں سے فرما دو، مومن مردوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور جس جگہ کے اعتبار سے یہ کلام ہم کر رہے ہیں وہاں پر یہ حکم وجوبی ہے، یعنی وہاں واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا جائے اور دوسرے کی زیب و زینت کو نہ دیکھا جائے۔ دوسرا یہ گناہ جو ہے یہ بڑا عام ہے جو شادی کی تقریبات میں ہوتا ہے۔ تیسرا ہے زیب و زینت کا غیروں پر اظہار۔ شادی کے موقع پر عام طور پہ عورتیں جو زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، خواہ وہ میک اپ کی صورت میں ہے یا وہ زیورات کی صورت میں ہے یا وہ کسی پہناوے کی صورت میں ہے، ان زیب و زینت کا اظہار غیروں پر، اجنبی مردوں پر، غیروں سے مراد اجنبی یہ محرم جو نہیں ہے، شوہر نہیں اور محرم نہیں ہے، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ شرعاً اجنبی ہے، اگرچہ وہ دوسرا قریبی رشتہ دار ہی بنتا ہو، ان کے سامنے جو زینت ظاہر کرنا ہے یہ حرام۔ قرآن پاک کی نص قطعی واضح حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، پھر اس کے بعد اگلی مزید آیت کا حصہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے یا دیگر محارم کے سامنے۔ پھر آگے مزید بیان ہے، یعنی صراحتاً فرما دیا کہ عورتوں کو زینت ظاہر کرنے کی جو اجازت ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے ہے یا محارم کے سامنے، ان کے علاوہ نہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ ماریں، کہ اگر پازیب وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کی زینت بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ یعنی زینت کے اظہار سے اس قدر سختی کے ساتھ منع کیا کہ پاؤں زور سے نہ ماریں کہ اس کی زیور کی جھنکار اور آواز جو ہے وہ بھی غیر مرد تک نہ جائے۔ یہاں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف اس کی آواز جانے کی بات ہے، لیکن اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو یہ زینت کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ
اور حرام، اور یہ بھی شادی کے موقعوں پر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر چوتھا گناہ جو ہے وہ بے حیائی۔ بے حیائی کی ایک صورت مردوں عورتوں کا باہمی اختلاط، جی آپس کے اندر جس طرح مکسنگ ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، ایسا اختلاط جو ہے یہ شرعاً حرام۔ حیا ہمارے دین کا مرکزی شعبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے، ایک مرکزی شاخ ہے۔ تو حیا اس قدر اہم ہے، اور شادی کے موقع پر حیا کے برعکس بے حیائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ ناچ گانے ڈانس پارٹی ان چیزوں کے اندر۔ یہ چوتھا گناہ۔ پانچواں گناہ وہ بھی بڑا عام سا ہے، وہ عربی کے اندر اسے دیوسی کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر اسے بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں پر، یعنی محارم جو ہیں یا بیوی جو ہے، یہ بے حیائی اور بے پردگی کا کام کرے اور انہیں اس پر نہ روکا جائے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ 3 شخصوں پر جنت حرام ہے، 3 شخصوں پر جنت حرام ہے، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی دیکھے اور پھر بھی منع نہ کرے، غیرت نہ کھائے۔ فرمایا کہ یہ جو اشخاص ہیں ان کے اوپر جنت حرام۔ شادی کے موقع پر گھر کے بڑے موجود ہوتے ہیں، خواہ وہ ماں ہے یا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا وہ دادا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، یعنی وہ گھر کے افراد کہ جن کی گھر میں چلتی ہے جو منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ منع نہیں کرتے۔ ان کا منع نہ کرنا شرعی اعتبار سے دیوسیت اور بغیرتی میں آتا ہے، اور حدیث مبارک کی وعید یہ ہے کہ ان پر جنت حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے اور گھر والے خاموش ہیں، منع نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں یہ باتیں چل رہی ہیں، ناچ پارٹی ڈانس پارٹی اور یہ سب ہو رہا ہے اور گھر والے منع نہیں کر رہے، بلکہ گھر والے اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈانس پارٹی کا خود اہتمام کرتے ہیں، جو ناچ گانے کی محفلیں خود سجاتے ہیں جماتے ہیں، جو اس کے اندر اپنی ماں بہنوں کو خود آگے کرتے ہیں، وہ تو بغیرتی کے اندر بھی اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر اہم ترین ایک یعنی انتہائی برا گناہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ چھٹا گناہ موسیقی کی صورت میں۔ جی موسیقی جو ہے یہ شادیوں کے اندر شاید ہی یعنی کو خدا کا خوف رکھنے والا، کو اللہ رسول کے احکام کو جو ہے وہ سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والا، وہ تو اپنی شادی میں موسیقی کی جگہ محفل نعت کر لے گا یا کم از کم موسیقی نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شادی موسیقی کے بغیر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں آلات موسیقی کو مٹا دوں، میں بتوں کو مٹا دوں، اور میں زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو مٹا دوں۔ یعنی 3 چیزوں کو اکٹھا بیان کیا، زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو مٹاؤں، بتوں کو مٹاؤں اور آلات موسیقی کو مٹاؤں۔ امت کا نبی جن چیزوں کو مٹانے کے لیے تشریف لایا، امت انہی چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے تلی کھڑی ہے۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں، لیکن جو موسیقی، جو واہی تباہی، جو گانے باجے، جو بے حیائی، جو فحاشی عیاشی شادیوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ شاید ہی کسی دوسرے موقع پر ہوتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک دوسرا فرمان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کان لگا کر کسی مغنیہ کو سنتا ہے، کان لگا کر کسی گانے والی کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کان کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالے گا۔ استغفر۔ تو اب شادی کے موقع پر جو لوگ اس کا ارینج کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس وعید کے مرتکب، بلکہ وہ دوسروں سب کے مجموعے کے برابر گناہگار ہوتے ہیں۔ کہ جو شادی میں ناچ گانے کا ارینج کرتا ہے، اگر 500 بندہ، 300 بندہ، 200 بندہ شریک ہوا اور اس نے یہ حرام کام کیا، ان 200 کے حرام اور گناہ کبیرہ کا مجموعہ جو ہے وہ اس ارینج کرنے والے کے اوپر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کانوں سے کیا سنا تھا، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، اور دل کے اندر کیا عقیدہ جمایا تھا، اور کیا برے خیالات جو ہے وہ پختہ عزم کے طور پہ کیے تھے، ان کی قیامت کے دن گرفت کی جائے گی۔ یہ ایک اور گناہ موسیقی کا جو شادی کے موقع پر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک 7واں گناہ جو بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا، لیکن بہت مرتبہ برا ضرور ہوتا ہے، وہ ہے بری رسومات۔ شادی کے موقع پہ رنگ برنگی جیسی رسومات اور رسم و رواج ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کے اندر کچھ ناجائز و گناہ میں آتے ہیں، کچھ جائز کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بری رسومات کے اندر شامل ہیں۔ اور 8واں گناہ ہے ایذاء مسلم۔ ایذاء مسلم کا گناہ شادی کی تقریبات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شادی
1000 आदमियों के हुकूक की बर्बादी है। 1000 लोगों की नींदें हराम करने का सबब, लोगों का जीना तंग कर देंगे, इनकी खुशी लोगों की कमी, इनका सुख लोगों का दुख। शादी वालों की खुशी जो है वो दूसरों की तकलीफ़ का सबब बनती है। ये 8वां गुनाह, और ये भी बड़ी कसरत के साथ किया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। बड़ी ही अहम पहलुओं की तरफ जो है वो हमारी तवज्जो दिलाई गई। हमने रिवायात भी सुनी, अहादीस में अहकामात भी सुने। अब करना ये है कि बिलखुसूस जो हमारे साहिब मनसब लोग हैं, घरों के बड़े हैं, कि जिनकी चलती है, जिनकी सुनी जाती है, जिनकी कुछ बात है। वैसे तो हर मुसलमान ही ने गुनाह से बचना है, दूसरों को बचाने के लिए कोशिश करनी है, लेकिन हर कोई अपने मनसब के मुताबिक जो है वो इसका मुकल्लफ भी हुआ करता है। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर आइंदा हमें कोई ऐसा मौका मिला कि जहाँ पर ये गुनाह के काम किए जाते हैं, उस मौके पर हम मौजूद हुए, तो हत्तल वसा इंशाअल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको रोकने की, मना करने की। क्या ही खूबसूरत वो शादियाँ होती हैं और क्या ही खूबसूरत वो मौक़े होते हैं कि इस खुशी के मौके पर बंदा अपने रब अज़्ज़ व जल को याद करता है, अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करता है, मनक़बत पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है। क्या ही खूबसूरत और बाबरकत वो तक़रीबात होती हैं कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की फ़र्मा बरदारी के काम किए जाते हैं। नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश होगी तो हम इन गुनाहों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। देखा है दावत इस्लामी के मदनी माहौल से जो वाबस्ता लोग होते हैं, और माशाअल्लाह अब तो कई इसके मुशाहिदात हमको देखने को मिलते हैं कि लोगों ने इस तरह की तकरीबात के बजाय अपने यहाँ महाफिल का एहतमाम शुरू कर लिया है। मानने वाले मौजूद हैं, ज़रूर अपने अंदर तब्दीली लाने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हम किस तबके के अंदर खड़े हैं ये हमने अपने आप से सवाल करना है। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब, जो आखिरी आपने रहनुमाई फ़रमाई और जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि इन तकरीबात के मौजू पर हुकूक का जो है वो ख़्याल नहीं किया जाता, पामाली की जाती है, तो बिलखुसूस मैं चाहूँगा कि शादी की रसूमात और जो तकरीबात होती हैं उन मौक़े पर किस किस तरह से ईज़ाए मुस्लिम का सिलसिला हो सकता है, लोग मुब्तला हो जाते हैं। अगर चंद पहलुओं की तरफ निशानदही हो जाए तो हमारे लिए बचना आसान हो जाएगा। शादी के मौके पर जो ईज़ाए मुस्लिम है, लोगों के हुकूक जो है वो बर्बाद करना है, वो तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी जो है वो इसको ना जानता हो। हर बंदा जानता है कि शादी के मौके पर क्या क्या किया जाता है। 3 सूरतें बड़ी वाज़ेह सी हैं जो तकरीबन हर जगह की जाती हैं। पहले नंबर पर तो गुज़रगाहों को बंद करना, सही, रास्ते रोक देना। रास्ता रोक देते हैं, आने जाने वाले इस कदर परेशान होते हैं, ट्रैफिक जैम होती है और जो बुरा हाल होता है वो सबके सामने। और हमारे यहाँ तो इस कदर जरी और बहादुर लोग मौजूद हैं कि छोटी मोटी गली बंद करना तो जो है वो तो कुछ चीज़ ही नहीं है ना। वो तो आदमी वैसे शौक़ के अंदर भी अगर खड़ा होकर बंद करना चाहे तो पाकिस्तान में बंद कर सकता है। हमारे यहाँ तो अगर मेन शाहरा भी बंद करनी हो तो वो भी बड़ी आसानी के साथ बंद कर दी जाती है। मैं अभी चंद दिन पहले मैं एक जगह पर गया, यानी एक रोड पे गया, आप यकीन कीजिए वो इतना चौड़ा रोड है कि जैसे हमारे ये बड़े बड़े रोड हैं कराची के अंदर, इस कदर बड़ा रोड जी। और उस रोड का एक पूरी साइड जो है यानी उसका जो वन वे है वो शादी वालों ने बंद किया हुआ। अच्छा, अब बंद भी इस अंदाज में किया कि ये नहीं कि बंद किया तो वहाँ शुरू सड़क के ऊपर निशान लगा दिया जाए कि आगे रोड बंद है, यानी अब पूरी ट्रैफिक उसमें घुस गई। अब आगे जाके जब पहुँचे तो पता चला ये तो सड़क ही बंद है। उसके बाद फिर अब वो आ रहे हैं वापस, अब इधर से ट्रैफिक जा रही है, उधर से वो घूम के वापस आ रहे हैं। वो रोड बंद होने की वजह से इस कदर तकलीफ कि लोग अब आपस में लड़ रहे हैं। वो उसको गालियां दे रहा, तू इधर मार, तू इधर, वो उसको बोल रहा है कि तू इधर हो जा, तू इधर हो जा। ये सारे का सारा क्या, ये उस बाबरकत शादी की वजह से हो रहा है। अब वो ये जितने गुजरने वाले हैं ये उस शादी को कितनी दुआएं दे के जाएंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। नहीं, हर बंदा कहेगा कि अल्लाह इस शादी को बर्बाद करे, इसका बेड़ा गर्क करे जिसने हमारा जीना हराम कर दिया। मेन रोड बंद किया हुआ, टेंशन ही कोई नहीं, परवाह कोई नहीं। और ना उन शादी वालों को शर्मो हया, ना उनको कोई जो है ना वो अक्ल व शऊर कि वो देख लें कि हम एक अपनी शादी की वजह से किस तरह लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, और ना उन लोगों को होश कि जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को सहूलियात फ़राहम करें। यानी जो असहाब इक़्तिदार होते हैं, जो वहाँ के मुताल्लिका यानी जो भी शोबे हैं जिनका ये काम है कि ये देखें कि यार कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहा। यानी यहाँ तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपड़ राज वाला मामला है कि जिसका दिल करे जब चाहे सुबह दोपहर शाम किस वक्त बंद करनी है आप उनको वक्त बताएं और आप उनको रोड बता दें।
میرے خیال میں شاید کوئی پاکستان کی موٹر وے بند نہیں ہو سکتی، باقی جو چاہیں سڑک آپ بند کر لیں. اب سپر ہائی وے کے اوپر بھی اگر آپ شادی کرنا چاہیں نا تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اچھا وہاں سے یہ ایک دوسری جگہ جانا ہوا، وہاں پر وہ ایک روڈ بن رہا تھا زیر تعمیر. اچھا اب وہ کہ دنیا کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب روڈ بنتا ہے تو روڈ بناتے ہوئے وہ جہاں سے وہ روڈ شروع ہوتا ہے نا وہاں ایک نشان لگا ہوتا ہے کہ یہ روڈ آگے زیر تعمیر، اب یہاں سے پلان بنتا ہے، پلان ہوتا دیا جاتا ہے. یعنی عقل والوں کے یہاں پلان ہوتا ہے، لیکن بیوقوفوں کو پلان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ روڈ کے اوپر چلے گئے، 2 کلومیٹر اندر جانے کے بعد پتہ چلا سڑک تو بند ہے آگے سے. آگے جناب ان کا کھڑا ہے وہ جو پہاڑ نما ہوتا ہے وہ کھڑا ہے. اب وہاں سے واپس ہیں. اچھا وہاں سے واپس آ کے اب گلیوں کے اندر گھسنا پڑے گا. اب گلیوں سے گزر کے یعنی میرا ذاتی واقعہ کہ ایک روڈ یوں بند. اچھا چلے وہاں سے صبر سے ہم مڑ گئے. وہاں سے مڑنے کے بعد ایک آگے گلیوں سے گھومتے گھماتے آگے چوڑی سڑک آئی نا، اس میں ایک طرف گاڑی موڑی تو وہ شادی والوں نے بند کی ہوئی، پورا روڈ ہی بند کیا ہوگا. اچھا بھائی دوسری طرف جب گاڑی کا رخ موڑا تو وہ بھی بند، ادھر بھی شادی ہو رہی. اچھا ایک سڑک جو ہے نا وہ بنانے والوں نے بند کی ہوئی ہے، 2 سڑکیں جو ہے وہ شادی والوں نے بند کی ہوئی ہے، راستہ ہی کوئی نہیں. اب کیا کریں؟ اب وہاں یہی ہے کہ آدمی اپنی گاڑی وہاں پار کرے اور آگے پیدل جا کے رکشہ کرا کے پھر چلا جائے جہاں پر بھی اس نے جانا ہے. یعنی جو بند کرنے والے ہیں نہ ان کو شعور نہ ان کے روکنے والوں کو شعور. تو یہ سڑکوں کا گلیوں کا. اچھا پھر خاص طور پہ جو اجنبی ہوتا ہے، بالکل گلی محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ راستہ نہیں ہے تو چلو میں دوسرے راستے سے گزر جاتا ہوں، اگرچہ جواز یہاں بھی نہیں ہوتا. لیکن جو مین روڈ بند کر دیں گے کہ جہاں سے آدھے شہر کا گزارنا ہوتا ہے، اگر وہ بھی روڈ بند کر دیے جائیں گے تو ایک ایک روڈ کے اوپر بعض اوقات دن میں 20-20 ہزار آدمی گزرتے ہیں. وہاں پر ایک ایک دن میں 1,000 گاڑی گزرتی ہے. وہ 1,000 گاڑی رک جائے گی، وہ 50,000 30,000 بندے وہاں سے روزانہ گزرنا ان کا تکلیف کے اندر آ جائے گا. اور یہ تکلیف دینا شادی والوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں. تو ایک تو یہ گزرگاہوں کا بند کرنا، راستوں کا بند کرنا، سڑکوں کا بند کرنا، یہ ایک گناہ. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ اب شادی کی تقریب تو کر لی، شادی کی تقریب کرنے کے بعد وہاں سے جو ٹینٹ وغیرہ اکھاڑنے تھے وہ اکھاڑے. اب اس کے بعد وہاں کی صفائی نہیں کریں گے. وہاں پر روڈ پہ ہڈیاں، گلی میں ہڈیاں پڑی ہیں تو پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر پانی پھینکا ہوا تو پھینکا ہوا ہے، وہاں پر کوئی اور سامان پڑا ہوا اضافی تو پڑا ہوا، وہاں پر اگر گھی تیل کوئی گرا ہوا تو وہ گرا ہوا ہے. اب وہاں پر ہفتے 1.5 ہفتے تک بدبو آتی رہے گی، گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہوتے رہیں گے، ان کی گاڑیاں موٹر سائیکل پھسلتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا. لیکن شادی والے اپنی بربادی کر کے وہاں سے جا چکے ہوں گے. یعنی وہ اپنی شادی کریں گے، دوسروں کی بربادی کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے. ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پورے ہفتے تک لوگ بدبو کی وجہ سے تنگ ہوں گے، لوگ ٹریفک کی وجہ سے تنگ ہوں گے، لوگ گزرنے والے یہاں سے تنگ ہوں گے. نہیں، راستوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو دین اسلام کے احکام ہے نا، دین اسلام کے احکام ہیں، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. شادی کے موقع پر اسلام کو تو ویسے ہی رخصت کر دیا جاتا ہے کہ بھئی شادی کے اوپر اسلام کا صرف کام اتنا ہے کہ تقریب نکاح جو ہے، تقریب نکاح نہیں، عقد نکاح کا ایجاب و قبول جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق کرنا ہے. اور اس سے 2 منٹ پہلے اور اس کے 2 منٹ بعد کے جملہ امور جو ہیں وہ ہم نے کافروں کی طرح کرنے ہیں، وہ ہم نے غیر مسلموں والے کرنے یا کم از کم خلاف اسلام کرنے، وہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق نہیں کرنے. تو یہ بات کی صفائی کا مسئلہ وہ نہیں ہوتا. اچھا تیسرے نمبر پہ اس سے بڑھ کر ایک اور جو شیطانی کی جاتی ہے وہ ہے موسیقی چلا دی جاتی ہے، ڈیک چلا رہے ہیں. اچھا جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنے زیادہ ڈیک چلائے گا، جو جتنا بڑا احمق ہوگا وہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ موسیقی کرے گا. دنیا میں یعنی موسیقی کا حرام کرنے والے دنیا میں اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس کے بھی کچھ مینرز مقرر کیے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی بدکاری بھی کرنی تو آپ اپنے گھر کے اندر جا کے کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ اول تو جس کی شادی ہے، بعض جگہ تو وہ ہوتے ہیں جو 1 مہینے تک ڈیک چلا کے رکھتے ہیں. یعنی ایسے بھی آپ کو عقل مند بہت دن پہلے. اچھا 1 ہفتہ پہلے کرنے والے بھی بہت سارے. ورنہ کم از کم جو مہندی کی رات ہوتی اس رات کو موسیقی چلائیں گے، بے ہنگم چلائیں گے، پرلے درجے کی بکواس اور ضلالت والی جو ہے نا وہ موسیقی چلائیں گے کہ گلی محلے کے شرافا وہ سن بھی نہیں سکتے. یعنی ساری رات وہ اپنی ان کی ماں بہنیں گھر کے اندر موجود ہے جن کو وہ ٹھمکے کا گانے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھمکے لگاؤ. تو اب یہ شور کب تک چلے گا اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. اس کی پڑوسی تنگ ہے، بوڑھے تنگ ہے، بچے تنگ ہے، مریض تنگ ہے، مسجدیں تنگ ہیں، نمازی پریشان ہے، گزرنے والے پریشان ہیں، شور شرابے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. لیکن چونکہ ان کی شادی ہے لہذا ان کو حرام کا پرمٹ ملا ہوا ہے. نہ ان کو محلے والا روکنے جائے گا اس کے گلے پڑ جائیں گے. بالکل یہ گلی محلے کا کوئی آدمی روکنے جائے کہ بھئی تمہارے گھر میں شادی ہے، ہماری نیند کیوں حرام کر رہے ہو، ہمارا جینا کیوں تنگ کیا ہوا، ہمارے مریضوں کو کیوں پریشان کیا ہوا، ہمارے بچوں کو کیوں رلا رہے ہو، ہمارے بچوں کے رونے پہ جو شادی کرو گے تم بھی ساری زندگی رو گے.
لیکن نہیں، جن کی شادی ہے وہ حرام کریں گے، ان کو کسی نے شعور دیا ہی نہیں، ان کو کسی نے کبھی سمجھایا نہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی نہیں، انہوں نے کبھی کچھ اچھا پڑھا ہی نہیں، ان کو کسی نے مینر سکھائے نہیں، ان کو دنیا کی تمیز ہے ہی نہیں، ان کو شعور نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے موسیقی چلانی ہے، انہوں نے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، انہوں نے نیندیں خراب کرنی ہے، انہوں نے مریضوں کو پریشان کرنا ہے، انہوں نے دل کے مریضوں کو جو ہے وہ دل دھڑکانا ہے، انہوں نے وہ بے حیائی کی گندے گانے جو ہے وہ چلانے ہیں، اور انہوں نے وہ شیطانی کھیل کھل کر کھیلنا ہی کھیلنا ہے، جو مرضی کر لیں۔ نہ ان کو پڑوسی روک سکتا ہے، نہ ان کو امام مسجد روک سکتا ہے، نہ ان کو مسجد کا خطیب روک سکتا ہے، نہ ان کو علاقے کا کوئی سیاستدان روک سکتا ہے، اور جن کی روکنے کی ذمہ داری ہے ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو آئیں گے، آنے کے بعد بولیں گے کہ ایک دیگ ہمارے یہاں پہنچا دیں اور ہم حرام کھا کے بیٹھے ہوں گے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ یہ ہمارے معاشرے کی یعنی وہ تکلیف دہ صورت کی انتہا ہو چکی ہے کہ اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اب اس کے اوپر کوئی ٹوکنے والے قانون، نہ اس کے اوپر کوئی قانون بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرانے والا کوئی نہیں۔ اور جتنی تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جن کی شادی ہے وہ تو خوشیاں منا رہے بقیہ تکلیف میں، جب دوسروں کی شادی ہوگی تو یہ بھی اسی طرح تکلیف کے اندر آئیں گے۔ اب اس کے اندر وہ سارے معاملات، جس نے صبح دفتر جانا وہ دفتر نہیں جا سکتا، جس کا صبح پیپر ہے وہ پیپر نہیں دے سکتا، جس نے صبح ضروری کام ہے وہ کام پہ نہیں جا سکتا، جو دن بھر کا تھکا ہارا گھر پہ پہنچا وہ آرام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تیسرا یعنی حرام در حرام جتنے لوگوں کو تنگ کیا، یعنی یہ موسیقی کی وجہ سے، وہ راستے روکنے کی وجہ سے جتنے لوگوں کو ایذا پہنچی، اتنے لوگوں کو ایذا پہنچانے کا گناہ کبیرہ اس شادی کرنے والوں کے اوپر ہے۔ موسیقی چلائی، پاس پڑوس کے 100 گھر متاثر ہوئے، ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 500 افراد متاثر ہوئے، 500 افراد کو ایذا پہنچانے کا، دل دکھانے کا، تنگ کرنے کا گناہ کبیرہ، یعنی 500 گناہ کبیرہ جو ہے وہ ایک جزو لازم ہے مہندی کی موسیقی کی تقریب کے۔ یہ اس قدر حرام کے باوجود اللہ تعالیٰ کے غضب کو یوں للکارنے کے بعد جو شادیاں کی جائیں گی، پھر ان شادیوں کے تیسرے دن بعد گھر میں کے اندر لڑائیاں شروع ہوں گی، پھر آپس کے اندر ایک دوسرے پہ لان تان شروع ہوں گی، پھر ایک دوسرے کی ڈنڈا ڈولی کرتے پھریں گے، وہ اس کو ڈنڈے مارے گا، اس کو جوتے مارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شادی ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستے ہوئے کی ہے، سارے کام وہ کیے کہ خدا کی رحمت کی جگہ لعنت برسے، وہاں پھر نہ کسی کی دعا کام آتی ہے، اور خاص طور پہ جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان کے اوپر تو ظلم ہے، اور مظلوم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جی مفتی صاحب، میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اب جس طرح آپ نے بیان فرمایا، اور جو آپ نے بیان فرمایا اس میں کوئی بھی 1% بھی سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا، شاید ہی کوئی ہمارے ناظرین میں سے ایسا ہو کہ جو ان تجربات سے نہ گزرا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر جس نے وقت گزارا ہے تو یہ سارے نظارے اس نے دیکھے ہوں گے یا کیے ہوں گے۔ اب اویئرنیس ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات جو ہے وہ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کبھی تو دل پھر ہی جاتا ہے۔ تو اگر کچھ اس طرف رہنمائی ہو جائے کہ جب یہ اتنے سنگین حقوق کی پامالی ہے اور اتنے زیادہ اس کے اندر ایذاء مسلم کے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، شعبے ہیں، تو اس کا گناہ کس درجے کا ہے اور کیسا گناہ ہے ان تمام کاموں کے اندر؟ دیکھیں، مجموعی طور پر اگر آپ گناہوں کو تھوڑا سا ان کو دیکھنا شروع کریں جی تو چند ایک گناہ اس کے اندر بڑے واضح سے سامنے آتے ہیں۔ جیسے پہلا گناہ میں نے عرض کیا کہ ایذاء مسلم کا گناہ ہے، جی یعنی لوگوں کو تکلیف دینا۔ لوگوں کو تکلیف دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے کہ جس کی معافی اللہ تعالیٰ ویسے بھی نہیں دے گا جب تک کہ وہ جس کے اوپر یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے، جس کو تنگ کیا، وہ معاف نہ کر دیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ وہ لوگ کہ جو مسلمان مردوں عورتوں کو بلا وجہ جو ان کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہتان اٹھایا اور بہت بڑا گناہ اٹھایا۔ یعنی یہ قرآن پاک کی واضح آیت آگئی کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا جو ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یعنی سرکار فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اب جو اللہ کو ایذا دینے والا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا جہنمی انجام ہوگا۔ یعنی واضح حدیث مبارک اس قدر شدت کے ساتھ۔ پھر تیسری حدیث مبارک ہے، یعنی اس میں تو مسلمان کی کیا انسان کی بھی قید نہیں ہے،
اچھا، اور اس کے اوپر وعید کیسی ہے؟ حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، اچھا، ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو نہ تو خود کھانا دیا اور نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود کچھ ادھر ادھر سے اٹھا کے کھا لے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی۔ فرمایا کہ اس بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں چلی گئی۔ اللہ اللہ، ایک بلی کو ایذا دینے کی وجہ سے جب ایک عورت جہنم میں گئی تو اب بقیہ کا آپ انجام دیکھ لیں کہ جو مسلمانوں کو، اور وہ بھی وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، یہاں 500 مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی بطور وعید کے اور بطور قانون کے ان کا جو انجام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں پر خارش مسلط کی جائے گی۔ استغفر، وہ خارش کریں گے، اتنی کریں گے کہ ان کا گوشت ادھڑ جائے گا اور ہڈیاں نکل آئیں گی۔ خارش کرنے کی وجہ سے ان سے کہا جائے گا کہ کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے بڑی تکلیف ہے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ جو تمہارے اوپر خارش مسلط کی گئی اور یہ جو تمہارے کھال ادڑ گئی اور تمہارا گوشت جھڑ گیا اور تمہاری ہڈیاں نکل آئیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں تم مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، اب یہ جو موسیقی کے شور کی وجہ سے اور دیگر ذرائع سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا اب انجام دیکھ لیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دینے والے ہیں اور یہ بڑا بہتان اور گناہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ ان کے لیے جو ہے ان کے اوپر خارش مسلط کی جائے گی جہنم کے اندر، اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ خارش اس لیے مسلط کی گئی ہے کہ جو دنیا میں تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ اب یہ شادی کے موقع پر جو تکلیف دینے والے، جو موسیقی کے شور کے ذریعے تکلیف دینے والے ہیں، وہ کچھ خدا کا خوف کرے اور ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو یہ پہلا گناہ جو ہے وہ ایذائے مسلم کا ہے۔ اچھا، دوسرا گناہ اس کے اندر پڑوسیوں کے حوالے سے، صحیح، کہ پڑوسیوں کا بطور خاص حق ہے۔ یہ موسیقی کی تکلیف تو ہو سکتا ہے کہ کسی راہ گزرنے والوں کو بھی ہوتی ہو، لیکن پڑوسیوں کا جدا گانا ہماری شریعت نے حق بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن ہے ہی نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ استغفر اللہ، کتنی اب شدید بھائی، پڑوسی محفوظ نہیں ہے جس کے شر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ یہ شخص مومن نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اب اتنی سخت وعید کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے فرما رہے، تو یہ کہاں کے مومن ہے اور یہ کیسے مومن ہے کہ جو اپنے نبی کے ایسے فرامین کے بعد بھی اپنے پڑوسیوں کو اپنی موسیقی کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، نیندیں خراب کرتے ہیں، طبیعت خراب کرتے ہیں، ان کا جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیتے ہیں، پورا مہینہ، پورا ہفتہ یا ایک دن یا 10 منٹ کے لیے بھی جو اس طرح کرنے والے ہیں، ان کے شر سے ان کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ اور ایک پڑوسی نہیں، حدیث مبارک کے اندر تو صرف جارہو کا لفظ ہے کہ اس کا پڑوسی، یہاں ایک پڑوسی نہیں ہے، یہاں 500 پڑوسی ہیں، اس کے 500 پڑوسی جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہی ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مومن نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے اور اس کے اندر بھی پڑوسیوں کو ایذا دینے اور تکلیف دینے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ بہت دیتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، تینوں چیزیں، لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا جہنم میں جائے گی۔ استغفر اللہ، اتنی نمازی عورت، روزہ دار عورت، صدقہ دینے والی عورت اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، جہنم میں جائے گی۔ تو اب یہ جو موسیقی کے ذریعے، یہ ڈیک کے ذریعے، یہ گانے بجانے کے ذریعے، یہ شور شرابے کے ذریعے، ہلڑ بازی کے ذریعے اور اس طرح جو ہے وہ لفنگے پن کے ذریعے جو اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہ تو نمازی ہے، وہ روزہ رکھنے والی ہے، وہ جو ہے وہ صدقہ دینے والی ہے، یہاں تو پرلے درجے کے بے نمازی اور بالکل فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی موسیقی کے ذریعے اور دیگر حرکتوں کے ذریعے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ پڑوسی آ کے منتیں بھی کرے نا، یار خدا کا واسطہ میرا بوڑھا باپ ہے، میرے گھر میں بچے ہیں، یار پریشان کرتے ہیں، میرے گھر میں مریض ہے، میری ماں بیمار پڑی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بند کر دیں، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں کرتے۔ پتھر دل، سنگ دل اور دلوں کے اندر یعنی ان کے رحم اور رحمت اور نرمی اور حقوق اور انسانیت اور اسلام
اور دوسروں کا خیال کرنا اس کا نام و نشان نہیں ہوتا. یعنی اس دن کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے شیطان کی مانی, آج ہم نے کسی کی نہیں مانی. آج وہ شیطان کہے گا ہم وہی کریں گے, وہ بے حیائی کا بولے گا ہم بے حیائی کریں گے, وہ موسیقی کا بولے گا موسیقی بجائیں گے, وہ تنگ کرنے کا بولے گا ہم تنگ کریں گے. ہم آج کسی کا خیال نہیں کریں گے. اور اس کے اندر ہر گلی محلے والا جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے, ہر بندہ اس سے پریشان ہوتا ہے. یعنی سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر لان تان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو عقل نہیں ہے, ان کو شرم حیا نہیں ہے, ان کو یہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن نہیں, وہ رات کے 2 بجے بجائے گا, وہ رات کے 3 بجے بجائے گا, وہ جب تک اس کا چل رہا ہے وہ گندی سے گندے قسم کے گانے چلا رہا ہوگا, وہ جو فحش قسم کے گانے ہیں وہ چلا رہا ہوگا, وہ جناب وہ جو وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کے اوپر شیطان غالب ہے, آج وہ شیطان کا رفیق ہے, اور آج اس نے وہی کرنا جو شیطان نے اس کو کہنا. آپ اس کو اللہ کے احکام سنا دیں, آپ اس کو رسول کے احکام سنا دیں, آپ اس کو دین کا بتا دیں, آپ اس کو اسلام کا بتا دیں, آپ اس کو شریعت کا بتا دیں, آپ اس کو انسانیت کا بتا دیں, آج وہ سب سے فارغ ہے. آج اس نے کسی کی نہیں مانی, آج اس نے کرنا ہی کرنا سارا کچھ. تو یہ پڑوسیوں کو ایذا دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور یہ موسیقی بجانے والے اور یہ تنگ کرنے والے یہ اس گناہ کبیرہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں. اچھا, تیسرا گناہ اس کے اندر یہ کہ یہ جو گناہ کرنے والے ہیں یہ پوشیدہ گناہ نہیں ہے, اعلانیہ گناہ ہے. صحیح, یہ پوشیدہ نہیں, یہ اعلانیہ ہے. تو اعلانیہ کے اوپر تو ہم یہاں پر زیادہ کلام کریں. یعنی پوشیدہ ہے تو بھی گناہ ہے, اللہ کے ڈر سے اس سے بچنا ہے. لیکن جو اعلانیہ کرنے والا ہے اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے, اس کا جرم بڑھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کو معافی مل جائے گی, اچھا, لیکن اس کو نہیں ملے گی جو کھلم کھلا کرے گا. عرض کیا گیا یہ کھلم کھلا کرنے والے کون ہیں, یعنی مجاہرون کون ہیں؟ فرمایا وہ کہ جو رات کو کوئی برائی کرتے ہیں اور دن کے وقت لوگوں کو بتاتے پھرتے جی میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. یعنی جیسے کسی نے رات گھر میں فلم دیکھی, یا اس نے رات جو ہے وہ کوئی مجرا دیکھا, یا اس نے کوئی بدکاری کا کام کیا, لوگوں کو صبح دوستوں کو بتا رہا یار رات یہ کیا یہ کیا یہ کیا. فرمایا یہ مجاہرون ہے, ان کو معافی نہیں ملے گی. اب یہ تو وہ ہے کہ جس نے چھپ کر کیا اور بتا دیا, اور وہ کہ جو کرتے ہی اعلانیہ ہیں, جو کھلم کھلا کرنے والے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے کریں گے. آج کوئی جو ہے نا وہ خوف خدا کا جو ہے نا وہ نہیں ہوگا, آج کوئی شرم نبی نہیں ہوگی, آج ہم کھلم کھلا سارا کچھ کر رہے ہیں, اور گندے سے گندے گانے سنائیں گے اور برے سے بری ہم موسیقی کریں گے, اور جو تنگ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. جو یوں کرنے والے ہیں وہ مجاہرون کے کس درجے کے اندر آئیں گے, یعنی وہ کھلم کھلا کرنے کے کس درجے کے اندر آئیں گے. اب شرعی حکم کے اعتبار سے یہ فاسق ہیں, فاجر ہیں, مردود الشہادت, کہ اگر یہ گواہی دیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے کہ یہ اس درجے کے اندر جو ہے وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے. تو یہ اس کے اندر یہ تیسرا گناہ آتا ہے. اچھا, چوتھا گناہ اس کے اندر مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا. کیونکہ جو موسیقی کے اندر جو بولا جاتا ہے جی وہ محض ایسا نہیں ہے کہ جو اگر جملے دیکھیں تو جملے فی نفسی درست ہوں. یعنی جو جملے اس کے اندر بولے جاتے ہیں وہ تو آپ جو ہے وہ شریف آدمی تو سن نہیں سکتا, وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے سن نہیں سکتا. جو یعنی پہلے تو شاید کوئی گانے بھی جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کے ہوتے ہوں گے, اب تو جس قدر یعنی غلط سے غلط اور جس قدر خراب سے خراب گانا ہوگا وہ اتنا ہٹ ہوگا, وہ اتنا لوگوں کے اندر مقبول ہوگا, وہ اسی قدر پذیرائی حاصل کرے گا, اور وہی والے گانے چلائے ہوتے. ابھی چند دن پہلے ایک جگہ میں کسی جگہ ٹھہرا ہوا تھا, وہاں قریب کے اندر ایک شادی تھی. شادی کے اندر ساری رات جو گانا چل رہا تھا نا وہ صرف وہ ٹھمکا, مجرا اور جو ہے نا وہ اور بدکاری کے جو دیگر الفاظ ہوتے وہ ان کے اوپر مشتمل تھا, اور وہ رات کے 2 بجے تک چلتا رہا. وہ پورے کا پورا وہی کر رہا تھا ان کی. اب وہ یعنی یہ کس کو ترغیب دے رہا ہے, یعنی وہ جو گانا ہے جس نے اپنے گھر میں یہ ارینج کیا ہے اور کسی بھی گلوکار کی لا کے وہ کیسٹ سی ڈی لگا دی ہے, اور وہ جو سب کو کہہ رہا کہ جناب ٹھمکے مارو, وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اس کے گھر کے اندر تو اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے, اس کے جو ہے وہ دیگر اس کی خالہ ہے, اس کی جناب رشتہ دار بیٹھے ہوئے, اس کے اہل خانہ, اس کے رشتہ دار آئے ہوئے نا, تو یہ کیا ان کو بول رہا ہے؟ تو یہ تو بغیرتی کی انتہا ہے. یہ حدیث مبارک کے اندر جو فرمایا گیا کہ جو یعنی اس پہ جنت حرام ہے, اس پہ جنت حرام ہے جو اپنے اہل کے اندر جو ہے وہ بے حیائی کی چیز دیکھتا ہے, اس کے اوپر غیرت نہیں کھاتا. یہاں تو غیرت کھانے والا معاملہ تو بہت پیچھے رہ گیا. یہاں تو خود ان کو جو ہے نا وہ نچا رہا ہے, ان کو نچوا رہا ہے, اور ان کو پکڑ کے آگے لاتا ہے کہ تم بھی اسٹیج کے اوپر کھڑی ہو کے ڈانس کرو, خواہ اس کی بیوی ہے, خواہ اس کی بہن ہے, خواہ اس کی ماں ہے. اور بعض اوقات اسی طرح کرنے والے اگلے دن اپنے وہی حجرہ عروسی سے ان کی میت ہی اٹھتی ہے. یعنی یہ واقعہ تو ہمارے سامنے ہے نا, ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ دولہا جو ہے وہ سارا کچھ کرا کے گیا, راستے کے اندر اس کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گئے. یا جو ہے ساری شادی وغیرہ ہوگی, سردیوں کا موسم تھا, رات کو ہیٹر چلا کے سویا
ہیٹر کی گیس جو ہے وہ لیکیج ہونا شروع ہوئی ہے, صبح اس کی میت اٹھی وہاں سے. واقعات ملتے ہیں, واقعات ملتے ہیں نا, ایک نہیں ہے, 20 واقعات اس طرح کے ملتے ہیں. جب 20 واقعات ملتے ہیں تو یہ جس نے شادی کی تھی, یہ جو جس کی اب میت اٹھی ہے, جو اب مرا ہے, یہ ایک رات پہلے جو ہے وہ اپنی ماں کو نچا کے مرا, اپنی بہن کو نچا کے مرا, اپنی بیوی کو, اپنی بہنوں کو نچایا. اس نے ان کو بے حیائی, فحاشی, عیاشی, گندگی, اس نے سب کچھ ان کو سنایا, سب کچھ ان سے کروایا, اور اگلی رات جو ہے یہ مردہ پایا گیا. تو اب جو اللہ کا قانون ہے, جو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وعیدیں سنائی, اگر ان کی روشنی کے اندر دیکھیں تو اس کا انجام دیکھیں کیا. اس پہ جنت حرام ہے, اس کے اوپر یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے اندر ایک اور گناہ بے حیائی کا پھیلانا. اور پھر وہ تنہا نہیں ہوتا, پاس پڑوس کے اندر وہ شرفا, وہ معزز لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے جملے بھی اپنی فیملی کے کانوں کے اندر جانا پسند نہیں کرتے. بجا فرمایا کہ یار ہماری فیملی, ہماری بیوی, ہماری بیٹی, ہماری بہن, ہماری ماں اس طرح کے باتیں سنے, اس طرح کے جملے سنے, ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا. لیکن یہ شادی کرنے والا کہتا ہے یار شریف ہو گئے تم اپنے گھر میں, لیکن میں چونکہ بدماش ہوں لہذا میں وہ تمہارے گھر والوں کو سناؤں گا جو تم نے پوری زندگی اپنے گھر والوں کو نہیں سنایا. میں ان کو وہ جملے سنواؤں گا جو پوری زندگی تم سننا پسند نہیں کرتے. یہ وہ بے حیائی پورے محلے کے اندر پھیلانے والا, یہ دوسروں کو ترغیب دینے والا, یہ قرآن کی اس آیت کا مورد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اس سے بڑھ کے اور کون ہوگا جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا نہیں چاہتا؟ اس سے بڑھ کے اور کون ہوگا جو صرف چاہتا نہیں ہے, الفاظ ہیں یحبون, چاہتا ہے, ابھی کرنے کی بات نہیں ہوئی, چاہنے کی بات ہو رہی ہے. یہ تو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے, یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے, یہ اس سے بھی 2 قدم آگے جا رہا ہے. تو فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے. تو یہ دردناک عذاب اس کو گوارا ہے, اس کو یہ بھی جا کے وہی سنا دیں, اس کو اس کا بھی خوف نہیں آئے گا. آپ اس کو جا کے سنا دیں یار اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب, اس پہ کوئی اثر نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے, اس کا دل بند ہو چکا, وہ مہر لگا کے بیٹھا ہوا, اس نے نہیں سننی. آج اس کی شادی ہے, آج اس کو اللہ رسول کے احکام نہ سنائے جائیں, آج اس کو دین کی بات نہ سنائے جائے, آج اس کو نہ بتایا جائے کہ تم مسلمان ہو. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھنے کے اندر, بقیہ چیزوں کے اندر آج مجھے کرنے دو جو مجھے کرنا ہے. تو یہ گناہ یہ شادی کے موقع پر کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر اگلا گناہ جو ہے یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ یہ پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے, یہ ظلم ہے کہ یہ لوگوں کی نیند خراب کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ لوگوں کو فحش سنوا رہا ہے, یہ ظلم ہے اس کا لوگوں کے اوپر. یہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ مریضوں کو پریشان کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ بوڑھوں کو تنگ کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ لوگوں اگلے دن کام کاج جانے سے روک رہا ہے, یہ ظلم ہے اس کا لوگوں کے اوپر. پھر یہ جو ظلم کے احکام ہے وہ سارے انشاءاللہ. مفتی صاحب اس پہ کچھ میں چاہوں گا کہ کچھ ظلم کے حوالے سے وعیدیں بھی ہم سنیں, کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ صرف چند چیزیں ہیں. کسی کو قتل کر دیا تو ظلم ہو گیا, کسی کو مار دیا تو ظلم ہے, یا یہ ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ کسی کے پیسے نہ چھینو کہ یہ ظلم ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی ظلم کے کافی سارے پہلو ہیں, تو ظلم کی وعیدیں بھی انشاءاللہ سنیں گے. مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالز ہیں, انہیں بھی شامل سلسلہ کر لیتے ہیں, اور کچھ آپ کے پاس میسیجز بھی ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل ان کے بھی جوابات حاصل کریں گے. بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں, بالخصوص اس وقت جو کلام ہے, جو ہم قرآن بیان کر رہے ہیں, جو قرآن سن رہے ہیں, احادیث کریمہ سن رہے ہیں, تو یہ کسی ایسے شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو ان پر ایمان ہی نہیں رکھتا. جو بھی ایک درد دل بیان کیا جا رہا ہے وہ سب مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی خرابیوں اور برائیوں سے متعلق ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر ہمارا ایمان ہے, اور وہ انہی کے فرامین ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. لیکن ہماری جو صورتحال ہے اس کا ایک نقشہ آپ نے سنا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے, مجھے یہ غور کرنا ہے کہ میں ان معاملات میں کہاں تک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہوں. اور یہ سچی پکی نیت کیجئے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اور یہی دعوت اسلامی اور مدنی چینل کا یہ ایک اہم جو پہلو ہے کہ ہم اگر کوئی اس طرح کی بلائی کے اندر مبتلا ہیں تو کم از کم آج کے بعد تو ایسی پکی سچی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. اور دیکھا ہے کہ جب کسی کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے, پلٹ آتے ہیں, لوٹ جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, اور یہی تو موقع ہے توبہ کا. ورنہ مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سارے مواقع ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو
गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। जी कॉल्स जो है वो सुना दीजिए। मोहम्मद बलूचिस्तान पाक की जावी का साहब से मेरा ये सवाल है कि आजकल की जो शादियाँ वगैरह होती है इसमें बेहयाई होती है, जिस तरह का सिलसिला सदर इस्लाम चल रहा है, बेहयाई होती है। तो अभी एक इस्लाम में जिसका तरफ जहन नहीं है, उसके बावजूद घर वालों को मना भी करता है, घर वाले जबरदस्ती ये सारे जुर्म करते हैं, क्या फिर भी उसको मना करने वाले गुनाह होगा? जवाब इरशाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझसे बड़ा अहम है, वाकई ये भी एक बड़ा तबका है जैसे कि तरगीबात सुनते हैं, अच्छे माहौल से वाबस्ता लोग होते हैं, अब वो तो नहीं चाह रहा, घर वालों का क्या करें? देखिए इसमें ये होता है, अव्वल तो ये है कि ये जो बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों का तकाजा करती हैं। ये इसमें ये नहीं होता कि बिल्कुल आखिरी मौके के ऊपर आदमी खड़ा हो जाए कि नहीं होने दूंगा, यानी ये तो ठीक है, गुनाह है तो उसको यूं ही रोका जाएगा और वहाँ यही कहा जाएगा कि मैं नहीं होने दूंगा, जितनी मेरी ताकत है मैं इसको रोकूंगा। लेकिन इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड चलता है। जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि घर में मदनी माहौल बनाने का तरीका सही, तो वो एक पूरा प्रोजेक्ट चलता है। वो क्या होता है कि आप किसी खास मौके के ऊपर ही अमरुम बिल मारूफ व नाहियुन अनिल मुनकर के लिए खड़े ना हो, उससे पहले वो माहौल बनाना शुरू करें। अब आप शुरू से अगर अपने घर वालों को थोड़ा सा दर्स सुनाते होते, उनको फैज़ान सुन्नत का दर्स देते, उनको जो है ये सिरातुल जिनान तफसीर का दर्स देते, उनको कुरान पढ़ाते, उनकी दीनी तालीम व तरबियत की कोशिश करते, अपने घर के अफराद को ज़रा इज्तिमा के अंदर लेके जाते, उनको मस्जिद की तरफ लेके जाते, उनको ज़रा थोड़ा सा नेकी की दावत की कोई सूरत होती, उनको मदनी चैनल दिखाया होता, ये सारी चीज़ें होती तो घर वालों का जहन बनता है। कंप्लीट प्रोसेस, यानी आपको कुछ करना पड़ेगा। जिन घरों के अंदर ये बातें मान ली जाती हैं, वहाँ ये थोड़ी होता है कि एक आदमी बोलता है तो सारे बोलते हैं तुम्हारे अदब की वजह से हमने सारी बातें मान ली। वहाँ एक पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसीजर के बाद जाके घर वाले सारे उसको मानने को तैयार होते हैं। लेकिन तने तनहा ये बोले कि हम सिर्फ एक खास मौके पर बोले और सारे रुक जाएं, ऐसा होना मुश्किल है। अगर इसका करना दुरुस्त है, इसको करने का हुक्म है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ऐसे मौके पर वैसे हुक्म क्या है कि घर वाले तुले हुए कि हमने ये सारे काम करने, तो और ये आदमी कह रहा है कि ये काम नहीं होंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये कि गुनाह से रोकने के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि अपने हाथ से रोके, जो ये रोक सकता है ना वो हाथ से रोके कि भाई मैं ये नहीं होने दूंगा, ठीक है, अब जो मर्जी कर ले मैं नहीं होने दूंगा। सही। घर के अंदर जिसकी चलती है, खा वो बाप है या बड़ा भाई है या वो दादा है या वो मामू है, अगरचे वो इस घर में नहीं रहता लेकिन वो अपने हाथ से रोक सकता है इनको, इन्फ्लुएंस है उसका। उसके रोकने उसके ऊपर ये वाजिब होगा, उस पर ये वाजिब होगा कि वो रोके। अगर वो नहीं रोकेगा कुदरत के बावजूद तो वो गुनाहगार होगा। सही। अच्छा, ये पहला दर्जा। दूसरा दर्जा ये है कि वो अपनी ज़बान से रोके, इस ज़बान से उनको समझाए, उनको जो है जो भी इसकी वईदात हैं, इसकी बुराइयां हैं, इसकी खामियां खराबियां वो बयान करे, ये उनको करें। और तीसरे नंबर पर यह है कि अगर इसकी भी कुदरत नहीं, अगर इसकी ऐसा नहीं होता कि इसकी कुदरत ना हो ये बकसरत ये होता है, ज़बान से रोकने की कुदरत तो होती है, हिम्मत नहीं होती। हिम्मत नहीं होती, बजा फरमाए, कुदरत होती है, हिम्मत नहीं होती, शर्म होती है, या ये होता है यार ये नहीं रुकेंगे। भाई नहीं रुकेंगे, आप समझाओ तो सही, ठीक है, आप कोशिश तो अपनी करो। खैर कहने से जब इस वजह से रुक जाते हैं या दूसरे ने बाद नहीं आना, तो ठीक है, वहाँ शरण वाजिब नहीं होता कि आदमी समझाए। जहाँ पता है नहीं रुकेगा वहाँ शरण वाजिब नहीं है, लेकिन एक दरवाज़ा तो खोले ना नेकी की दावत देने का, बुराई से रोकने का, एक बात तो करे ना, थोड़ा सा लोगों के अंदर ये शऊर तो पैदा होना कि कोई बुराई के बारे में कुछ बात करने वाला है। 4 लोग जब बात करते हैं ना तो वो वाकई ऑटोमेटिकली उसको भी अकल आती है। जैसे मिसाल है कोई ये करने जा रहा है और 4-5 लोग ही उससे बात करने आ जाए मुख्तलिफ, तो वाकई उसका जहन बदलता है। उसको बाद में होता है कि एक आदमी जब बोलता है तो दूसरा जो नहीं बोलने वाला था वो भी बोलना शुरू, उसको भी हिम्मत होती है कि नहीं, उसको भी हिम्मत होती है। बाद ये होता है कि समझाते हैं, ज़हन ये होता है यार नहीं मानेंगे, लेकिन जब आदमी समझाता है ना कि यार देख लो कितना बड़ा गुनाह है, हम अपने पड़ोसियों को तंग करेंगे, हम अपने मुसलमान भाइयों को तंग करेंगे, हमारे बारे में ये वईदें बनती हैं, दुनिया आखिरत का दर्दनाक अजाब है, हम शादी के मौके पे अल्लाह की रहमत हमें हासिल करनी चाहिए, हम खुदा की लानत के मुस्तौजिब क्यों होते हैं। जब ऐसी बात करता है तो सामने वालों को डर खौफ पैदा होता है। चले 100% नहीं रुकेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ों से कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ रुकेंगे, 10 गुना से 5 गुना हो जाएगी। ये भी तो बहुत बड़ा बेनिफिट है ना कि इतना खुल्लम खुल्ला गुनाह करना था, किसी चीज़ से तो रुके, एलानिया करना था, पोशीदा की तरफ तो आए, मोहल्ले वालों को तंग करके करना था, उससे तो पीछे आए। यानी सारे गुनाहों से नहीं रोक सकते तो कुछ गुनाहों से रोकने की तो कोशिश करें। सिर्फ बेहिम्मती की वजह से,
سستی اور کاہلی کی وجہ سے بالکل خاموش ہو جانا ہمارے ہاں برائیوں کو پھیلنے کی وجہ یہ بنی. جب آدمی دوسرے کا لحاظ کر کے شرم کر کے اس کو بولنا چھوڑ دیتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی جو ہے نا وہ پھیلتے پھیلتے وہ ایسی ہو جاتی کہ پھر بے دھڑک جو ہے اس برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. پہلے گھروں کے اندر بڑے جو تھے وہ روک دیتے تھے بہت ساری چیزوں سے, اب وہ کہتے ہیں کرنے دو جو بھی ناراض ہو جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے جب کرنے دو جو کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کھلا کرتے ہیں, پھر جو بھی کرنا ہوتا ہے انہیں کرنا ہوتا ہے. تو لہذا دوسرا درجہ جو ہے زبان سے روکنے کا اس کو اختیار کرنا چاہیے. تیسرا درجہ یہ کہ واقعی ایسی صورت ہے کہ یار بولنے کے اوپر بھی جو نا لڑائی شروع ہو جائے گی, صحیح, اور یہ لڑائی کا متحمل نہیں. یعنی وہاں بھی حکم یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچے گی اور یہ صبر کر سکتا ہے تو افضل ہے وہاں بھی بولے. اچھا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا اتنا اہم ہے. فرمایا کہ یہ بولے گا اور سامنے والے اس کو ماریں گے, اس کو برا بلا کہیں گے, اور یہ صبر کر سکتا ہے, فتنہ نہیں پیدا ہوگا, تو تب بھی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ وہاں پر بولے. نیکی کی دعوت. ہمارے ہاں تو اس سے 15 درجے پیچھے کھڑے ہو کے رک جاتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے ماننی نہیں ہے اور فتنہ ہو جائے گا لہذا میں نہیں بولتا. اچھا, اب اگر واقعی کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی بھی صورت بولنے کی بھی نہیں ہے, اب اس کو دل میں برا جانے, دل میں برا جانے کہ جو یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. یہ ہے پہلا سٹیپ جو میں نے جو سوال کیا گیا اس کے اعتبار سے. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس کے روکنے کی وجہ سے, زبان سے کہنے کی وجہ سے, دل میں برا جاننے کی وجہ سے وہ نہیں رکیں, تو اب کیا اس کے بعد اس کو شرکت کرنا جائز ہو گیا؟ صحیح صحیح. کیا اب یہ سارے کاموں کے اندر یہ شرکت کرے گا کہ یہ بھی جا کے ساؤنڈ والے کو بلا رہا ہے کہ بھائی صاحب آ جاؤ, یہ بھی جو ہے کسی ناچ گانے والے کو بلا کے لا رہا ہے, یہ بھی جناب ڈھولکی پکڑے ہوئے آ رہا گھر پہ کہ جناب بچاؤ اس کو, اس کے لیے وہ پھر بھی حرام رہے گا. اس کا باپ کہے, اس کی ماں کہے, اس کے جناب اس کا دادا کہے, اس کا نانا کہے, اس کا جو مرضی رشتہ دار کہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی کے حکم کو فوقیت نہیں دی جا سکتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر نہ ماں کا حکم چلے گا, نہ باپ کا حکم چلے گا, نہ دادا کا, نہ نانا کا, نہ گھر کے بڑے کا, نہ کسی محسن کا, نہ کسی اس کا جس کا بڑا جناب زور ہے گھر کے اوپر اور بڑی چلتی ہے, اس کی چلتی ہوگی جہاں مرضی چلتی ہوگی, اللہ رسول کے حکم کے اوپر اس کی نہیں چل سکتی. وہاں پر دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بولے گا کہ میں گناہ کے اندر بذات خود شریک کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی. انما الطاعۃ فی المعروف, جہاں جس کی بات ماننے کی بھی گنجائش ہے فرمایا وہ صرف جائز کام کے اندر ہے. انما الطاعۃ فی المعروف, جو اچھا کام ہے اس کے اندر جو ہے وہ اطاعت, اس کے اندر فرما برداری, اس کے علاوہ نہیں. لہٰذا جو گھر کے اندر ایک فرد ہے, خواہ وہ دعوت اسلامی والا یا دعوت اسلامی والا نہیں بھی ہے, اگر وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے, مسلمان تو ہے, اس کے اوپر اللہ رسول کے احکام تو ہیں, اس کو بھی تو یہ سارا کچھ فرمایا گیا, اس کو بھی تو یہ کہا گیا پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو, اس کو بھی تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور یہ والے سارے کام نہ کرو, اس کے لیے بھی تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ کی وعید ہے. لہذا اس نے بھی اس سے بچنا. بہر صورت خواہ وہ داڑھی والا ہے یا نہیں ہے, وہ نمازی ہے یا نہیں ہے, وہ گناہ اپنی جگہ, لیکن ان گناہوں کے اندر شرکت کرنا اس کے لیے حرام ہے. خواہ اس کے ماں باپ اس کو حکم دیں یا اس سے بھی اوپر والے اس کو حکم دیں, کسی کی بھی اطاعت کسی بھی صورت کے اندر اس میں نہیں کی جا سکتی. جزاک اللہ خیرہ. بڑا ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے جواب سنا, اور یہ ہمارے صرف ان سائل محترم کے لیے نہیں تھا بلکہ بہتوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہوگی. تو جو احکامات بیان کیے گئے اس کے مطابق عمل کریں. اور بڑی ہی خوبصورت اور اہم بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اس خاص موقع پر نیکی کی دعوت دینا وہ ضروری ہے, وہ اپنی جگہ پر, اس کے جو بھی شرعی احکامات ہیں اس کے مطابق, لیکن ہمیں تو اپنی ساری زندگی ہی کو ایسا بنانا ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. اور اگر ہم اپنے انداز, طور, اطوار کو, اپنے گھر کے ماحول کو اگر ہم مدنی ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایسے مواقع پر ہمیں دشواری نہیں ہوگی, بلکہ جب پورا گھر ہی ایسا مدنی ذہن رکھنے والا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہوگا, تو وہ تو نیکیوں پر مشورہ ہوگا کہ شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو بھئی کیا کرنا ہے, کس کو بلانا ہے, کیسے بلانا ہے, کیا کرنا ہے. تو وہاں پر پھر مشورہ جو ہے وہ گناہوں کے بارے میں نہیں ہوگا, بلکہ پھر مشورہ یہ ہوگا کہ کس مبلغ کو بلانا ہے بیان کرنے کے لیے, عالم صاحب کو بلا لیتے ہیں, کچھ نیکی کی دعوت سن لیں گے, چلو بھائی محفل نعت کرنی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو جائے گا, قرآن خوانی کر لیتے ہیں, درود پاک پڑھ لیتے ہیں, ذکر و اذکار کر لیتے ہیں, سب گھر والے مل کر صدقہ اور خیرات کر لیتے ہیں. پھر تو یہ مشاورت ہوگی, لیکن یہ کب ہوگی؟ جب ہمارا پورا گھر کا پروسیس جو ہے
وہ शरीयत मुताहरा के मुताबिक होगा। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ात पर, कैसा एक खूबसूरत हमें निज़ाम ज़िंदगी दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, मदनी इनामात पर अमल करना है, मदनी काफ़िलों में सफ़र इख्तियार करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा ही प्यारा मदनी गुलदस्ता कि घर में मदनी माहौल कैसे बनाया जाए, वो कैसे हम वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जिन पर अगर हम अमल करें तो हमारे घर के अंदर माहौल जो है वो खुशगवार होगा, मदीने के फूलों से महकता होगा। वो क्या मदनी फूल हैं, मकतबतुल मदीना से आप इसको हासिल भी कर सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए, वहाँ से घर में मदनी माहौल बनाने के मदनी फूल ये तो तमाम ही नाज़रीन हासिल कर लें। ये शादी ब्याह के अलावा भी आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे कि घर में कैसे माहौल बनाए। अब यही सवाल पैदा होता है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरा जहन तो बन गया, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई फार्मूला होना चाहिए। वो फार्मूला कि जिस पर अमल करके हज़ारों घरों ने अपने घरों को मदनी माहौल में ढाल दिया है और इन मौक़े पर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद व सलाम की सदाएँ सुनाई देती हैं। आप भी हासिल कीजिए, अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर फ़ायदा होगा। मुफ्ती साहब कुछ मैसेजेस के अगर जवाबात हो जाएँ। मैसेजेस सारे ऐसे ही अफराद के हैं जिनके साथ ये पेश आता है, और ये अगर सब के लिया जाए तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की टोटल आबादी के बराबर ही मैसेज आएंगे, क्योंकि सारे इसकी वजह से परेशान होते हैं। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने एक तो ये आया मैसेज कि जो लोग दूसरों के घरों के चबूतरों पर बैठकर रात गए तक मजाक वगैरह करते हैं, उनका ऐसा करना कैसा है। सही। तो ये वही होता है कि वो घर के बाहर बैठ जाते हैं, गली मोहल्ले के लड़के जमा होकर सारी रात मस्ती मजाक ये वो चलता रहता है, घर वाले परेशान होते हैं। तो इस तरह ये करना जो है ये भी नाजायज़ व हराम है। यानी दूसरों को ईज़ा पहुंचाने का ये एक वो है, और जब ईज़ा पहुंचाने की सूरत है तो उसका नाजायज़ व हराम होना वाज़ेह है। अलबत्ता ये इसके ऊपर एक बाकायदा सिलसिला करना है, यानी गली महल्ले गलियों के और ये सड़कों के जो शरई अहकाम है, जो गुज़रगाहों के हुकूक हैं, उनके ऊपर जुदा सिलसिला करना है। अभी तो हम शादी के ज़िम्मन के अंदर इसको बयान कर रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों के हुकूक बजाते खुद जुदा गाना बयान फरमाया कि ये रास्तों के हुकूक हैं, ये रास्तों के हुकूक हैं। तो वो जो हुकूक हैं जुदा गाना, इसलिए उसके हम पूरा सिलसिला करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा मैटर है। सही। अच्छा, एक सवाल है कि एक गली में शादी है और दूसरी गली में इंतकाल हो जाए, लेकिन शादी वाले घर में म्यूज़िक वगैरह मुसलसल चलता रहता है, तो अब उनका ऐसा करना कैसा है। अब करना भी हराम है, तब करना भी हराम है, यानी साथ वाली गली में ना भी कोई फौत हो तब भी मौसीकी चलाना हराम है। सही। अलबत्ता ये है कि बाद औक़ात ये तो देखने में आया कि इतना शऊर ज़िंदा होता है, इतना ज़मीर ज़िंदा होता है कि पास पड़ोस के अंदर अगर फौतगी हो जाए तो लोग म्यूज़िक वगैरह इस तरह नहीं बजाते। इसके बावजूद भी अगर कोई बजाता हो तो फिर या तो उनके यहाँ कोई मरा नहीं होगा या आइंदा किसी ने मरना नहीं होगा, कि उनको ये है ही नहीं कि किसी के यहाँ अगर कोई मर गया है तो उनके एहसासात का ख्याल रखें। ये तंजन कह रहा हूँ, मरना तो सबको ही है। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है, वो भी बहुत अच्छा सवाल किया, और ये भी बाद औक़ात पेश आता है, लेकिन ये बाद औक़ात ही आता है। ठीक है। वो क्या है कि अगर कोई शादी में गाने तो ना बजाए लेकिन तेज़ आवाज़ में नातें चला दे तो ऐसा करना कैसा है। तो ये भी दुरुस्त नहीं। सही। यानी असल तो है दूसरा आपके किसी काम की वजह से तंग तो नहीं हो रहा, ईज़ा तो नहीं पहुँच रही। अगर दूसरे की नींद ख़राब हो रही है तो भले आप कुरान पढ़ रहे हो, कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए भी लोगों की नींदें उड़ाना और लोगों को तंग करना हराम है। कुरान पाक की तिलावत से अफजल और क्या होगा। आप सूरह इखलास पढ़े, कुल वल्लाह शरीफ जब पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन अगर आप इस अंदाज में पढ़ते कि लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो यूं पढ़ना हराम। सूरह फातिहा पढ़ते तो यूं पढ़ना हराम, सूरह यासीन पढ़ते तो यूं करके पढ़ना हराम कि जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। लाजिम है कि अगर पढ़ना है तो फिर आप आहिस्ता आवाज़ में पढ़े, किसी को तकलीफ ना हो। तो लिहाजा गाने बाजों के जरिए या इसके जरिए, और दोनों के अंदर एक जुदा जुदा बुराई है। नातों के जरिए जो तंग करते हैं, इसमें बुराई यह है कि इबादत के जरिए तंग किया दूसरे को। सही। यानी जब इबादत ही कर रहे हैं, नाते सुनकर पढ़कर, तो ये तो इबादत है, बहुत अफसल चीज़ है। इसके जरिए तो लोगों को ना तंग किया जाए, इसके जरिए तो ना गुनाह किया जाए। और जो गुनाह के जरिए करते हैं मौसीकी के जरिए, उनका एक्स्ट्रा गुनाह ये है कि वो हराम के जरिए दूसरों को तंग कर रहे हैं। यानी वो महज जायज़ काम नहीं है कि जायज़ काम था और उसकी वजह से तंग कर रहे हैं। यानी गुनाह के जरिए तंग करना, फी नफ्सी ही जायज़ काम के जरिए तंग करना, और इबादत के जरिए तंग करना, 3 दर्जे बनते हैं। तो ये जो पहले मौसीकी के जरिए करने वाले हैं, इनमें कई सारे गुनाह दूसरे भी बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा नात के जरिए तंग किया जाए या तिलावत के जरिए तंग किया जाए या किसी नाजायज़ काम के जरिए तंग किया जाए, किसी सूरत इसकी इजाज़त नहीं है। सही। अच्छा, मज़ीद जो है, और इसके अलावा मज़ीद शादी हाल के हवाले से ही कुछ सवालात हैं।
تو یہ انشاءاللہ ہمارے سلسلے کی کافی ساری چیزیں جی باقی ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اگلے سلسلے انشاءاللہ عز و جل اس کو اگلے سلسلے میں ہی لینا پڑے گا، وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. جو میرے پاس سوالات ہیں مفتی صاحب اس میں سے بھی کئی باقی رہ گئے، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ برکتیں ملتی رہیں گی. آئندہ سلسلے میں بچ جانے والے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اس کو پسند ہے. حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، دونوں کا لحاظ رکھنے اور اپنے آپ کو صحیح طور پر صحیح راہ پر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.